یونیک اسلامک سٹوری کی طرف سے السلام علیکم۔ ابو طلحہ زید بن سہل کو جب یہ معلوم ہوا کہ ام سلیم بنت ملحان کا خامد فوت ہو گیا ہے اور آپ بیوہ ہو چکی ہیں تو ابو طلحہ بہت خوش ہوا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عقل مند اور انتہائی سگڑ خاتون تھی۔ ابو طلحہ نے سوچا کہ کیوں نہ پہلی فرصت میں ان کو نکاح کا پیغام بھیجا جائے، اس سے پہلے کہ کوئی اور وہاں پر یہ مقصد لے کر پہنچے اور میں اس سے محروم ہو جاؤں۔ ام سلیم ایک نہایت باشعور اور خوبصورت خاتون تھی۔ ابو طلحہ کو اپنے آپ پر بہت اعتماد تھا اور اسے گمان تھا کہ ام سلیم مجھے مسترد کر کے کسی دوسرے شخص کو اپنے لیے منتخب نہیں کریں گے، کیونکہ ابو طلحہ جوان تھے اور علاقے میں ہر دل عزیز شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ماہر تیر انداز بھی تھے۔ انہی سوچوں کے ساتھ ابو طلحہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے راستے میں ابو طلحہ کو خیال آیا کہ ام سلیم نے دعوت تبلیغ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا، کہیں اس بنا پر وہ مجھے مسترد نہ کر دیں۔ لیکن پھر اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے سوچنے لگے کہ اس میں کوئی حرج نہیں، ام سلیم کا خامند بھی تو اپنے آباء و اجداد کے دین کا پیروکار تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت تبلیغ سے اس کا کوئی لینا دینا نہ تھا۔ جب ابو طلحہ ام سلیم کے گھر پہنچے اور اندر آنے کی اجازت طلب کی، جب اجازت ملی تو ابو طلحہ ام سلیم کے گھر میں داخل ہوئے۔ اس وقت ام سلیم کا بیٹا انس بھی گھر میں موجود تھا۔ ابو طلحہ نے اپنے آنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے ام سلیم سے نکاح کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ نے کہا کہ تجھ جیسے شخص کو انکار تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں تم سے شادی ہرگز نہ کروں گی، اس لیے کہ تم غیر مسلم ہو۔ ام سلیم کی یہ بات سن کر ابو طلحہ سوچنے لگا کہ شاید ام سلیم مجھ سے اس لیے انکاری ہیں کہ انہیں مجھ سے زیادہ مالدار شخص مل گیا ہوگا۔ یہ خیال آتے ہی ابو طلحہ نے ام سلیم سے کہا کہ اللہ کی قسم اسلام تجھے شادی سے نہیں روک رہا۔ میں نے پوچھا تو کیا چیز ہے جو مجھے تم سے شادی سے روک رہی ہے؟ اس نے کہا کہ سونے چاندی کی چمک دمک تمہیں میرے ساتھ شادی سے روک رہی ہے۔ ام سلیم نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیا سونا اور چاندی میری آنکھوں کی طلب ہیں؟ ام سلیم کہنے لگی کہ ابو طلحہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تجھے گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ اگر تو مسلمان ہو جائے تو میں تیرے ساتھ شادی کر لوں گی اور میں تجھ سے کوئی سونا چاندی کا مطالبہ بھی نہ کروں گی، بلکہ تیرا اسلام لانا ہی میرے لیے مہر ہوگا۔ ابو طلحہ نے جب یہ باتیں سنی تو سوچ میں پڑ گیا اور اسے اس کے بنوائے گئے بت کا خیال آیا جس کو اس نے بہت عمدہ لکڑی سے تیار کروایا تھا، اور یہ بت صرف ابو طلحہ کے لیے مخصوص تھا۔ اس قوم کے سرداروں کا رواج تھا کہ ہر سردار اپنے لیے نہایت عمدہ اور نفیس لکڑی کے اعلیٰ قسم سے بت تیار کرواتا تھا۔ ام سلیم نے ابو طلحہ کی جب حالت دیکھی تو ان سے کہنے لگی کہ کیا تمہیں علم نہیں کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو وہ زمین سے پیدا کیا گیا ہے؟ ابو طلحہ کہنے لگا کہ ہاں یہی بات ہے۔ پھر ام سلیم کہنے لگی کہ کتنے شرم کی بات ہے کہ درخت کے ایک ٹکڑے کو تم اپنا معبود مانتے ہو اور اس طرح کے دوسرے ٹکڑے کا ایندھن بنا کر آگ جلاتے ہو۔ اے ابو طلحہ اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تم سے شادی کر لوں گی اور میرا حق مہر اسلام کے علاوہ اور کچھ نہ ہوگا۔ یہ سن کر ابو طلحہ بولا کہ اچھا تو ٹھیک ہے، مجھے اسلام میں داخل کون کرے گا؟ ام سلیم کہنے لگی کہ سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
اور اس کے بعد اپنے گھر جا کر اپنے بت کو ٹکڑے کر کے گھر سے باہر پھینک دو۔ یہ سن کر ابو طلحہ کا چہرہ خوشی سے کھل گیا اور بواضح بلند کہنے لگا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد آپ کی شادی ہو گئی۔ اس شادی کے بارے میں مسلمان کہا کرتے تھے کہ ہم نے ام سلیم کے مہر سے بہتر مہر کسی کا نہیں دیکھا، اس نے تو اسلام کو ہی اپنا مہر قرار دیا۔ اس کے بعد ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پیروکاروں میں داخل ہو گئے اور اپنی تمام تر طاقت اور توانائی اسلام کی خدمت و سربلندی کے لیے صرف کرنے میں مصروف ہو گئے۔ آپ ان 70 خوش نصیب لوگوں میں سے تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت عقبہ کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا، اور ان کے ساتھ ان کی بیوی ام سلیم بھی اس کار خیر میں شریک تھی، اور یہ ان 12 نقیبوں میں شامل تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یثرب میں آباد مسلمانوں کی آبادی کی حفاظت اور خدمت کے لیے امیر مقرر کیا تھا۔ ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ اس دوران ابو طلحہ نے بہت آزمائشوں کا سامنا کیا، لیکن سب سے بڑی آزمائش غزوہ احد کے دوران پیش آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ابو طلحہ کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ اگر دیدار مصطفیٰ سے آنکھیں سیر نہ ہوتی تو ابو طلحہ کو سکون نہ ملتا۔ ابو طلحہ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ کے سامنے دوزانو ہو کر نہایت ادب سے بیٹھتا۔ غزوہ احد کے دوران جب مشرکین نے ہر طرف سے حملہ کر دیا تو مسلمان پسپا ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ فاصلے پر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے، اور اس کے علاوہ پیشانی اور ہونٹ پر بھی زخم آئے۔ کچھ لوگوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ قتل کر دیے گئے ہیں۔ یہ سن کر مسلمانوں کے حوصلے مزید پست ہو گئے اور یہ مایوسی کے عالم میں دشمن سے آگے آگے بھاگ نکلے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ گنتی کے چند ایک صحابہ کرام موجود تھے جو میدان میں ڈٹے رہے۔ ان میں سر فہرست نام حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے ایک چٹان کی طرح مضبوطی سے کھڑے ہونا ثابت کرتا ہے کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر محبت تھی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کمان سنبھالی اور مشرکین پر نشانہ لے لے کر وار کرنے لگے کہ آپ ایک ماہر نشانہ باز تھے، اس لیے آپ کا کوئی بھی نشانہ خطا نہ جاتا تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا، یہاں تک کہ ابو طلحہ کی 3 کمانیں ٹوٹ گئیں۔ ابو طلحہ کے تیروں سے بے شمار دشمن موت کے گھاٹ جا پہنچے۔ جس طرح سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے دوران اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے رہے، اسی جوش اور جذبے کے ساتھ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کی راہ میں اپنا مال بھی خرچ کرنے سے گریز نہ کرتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت میں ایک کھجور اور انگور کا باغ تھا جو کہ مدینہ میں واقع تھا۔ اس باغ کا پھل بہت ہی عمدہ اور پانی نہایت ہی میٹھا تھا۔ ایک دن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں ایک سایہ دار درخت کے نیچے نماز ادا فرما رہے تھے کہ ایک انتہائی خوبصورت اور دلکش پرندہ درخت کی ٹہنی پر بیٹھ کر بہت سریلی آواز میں چہچہانے لگا۔
پرندے کا چہچہانا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند آیا اور ان کی توجہ نماز سے ہٹ کر اس پرندے کی طرف ہو گئی۔ یہ اس کی دلکش آواز میں اس قدر گم ہو گئے کہ آپ کو نماز کا یاد نہ رہا کہ کتنی رکعتیں پڑھ چکے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور یہ ماجرا سنایا اور نماز کے دوران غفلت سرزد ہونے کا ذکر کیا۔ اس کے بعد ابو طلحہ فرمانے لگے کہ یہ باغ میں دین اسلام کے لیے وقف کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کو جہاں چاہیں جیسے چاہیں صرف کر دیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام زندگی ایک مجاہد اور ایک روزہ دار کے روپ میں بسر کی۔ جب حضرت ابو طلحہ کی موت کا وقت آیا تو اس وقت بھی آپ روزے کی حالت میں تھے اور جہاد کے سفر پر روانہ تھے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔